شکر کے غیور مسلمانوں، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کہ اگر تمہیں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت پیاری نہیں لگتی تو میدان محشر میں فاطمہ کو، جب ہم میدان محشر میں حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے تو فاطمہ کو ہمارا کھڑا ہونا کیسا اچھا لگے گا؟ جمادی الثانی کا مہینہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس یار کی خاطر اپنے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھ گیا، قیامت کے دن جب تیرے میرے ویسے جائیں گے، یقین جانے فرشتے تو بعد میں روکیں گے، صدیق دیوار درمیان میں بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق صادق ہوں، میرے پاس دعوی دلیل کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق ہے، اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل موجود ہے۔ جب جنت کے اندر جنتی داخل ہوگا، دربان پوچھے گا، جنتی دروغہ پوچھے گا، جنت کا فرشتہ پوچھے گا، دروازے کا چوکیدار پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ کوئی کہے گا نماز پہ جان چھوٹ گئی، کوئی کہے گا حج قبول ہو گیا، کوئی کہے گا روزہ قبول ہو گیا۔ باری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی، پوچھے گا فرشتہ کیا لے کے آیا؟ کہے گے تجھے دکھاؤں یا بتلاؤں؟ جبرائیل فرشتہ پوچھے گا دکھاؤں یا بتلاؤں؟ کیا دکھائے گا؟ صدیق اکبر اپنا سینہ کھول کے دکھا دیں گے، اپنی کندھوں کو دکھا دیں گے کہ ہجرت کی رات امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار کے اندر کندھے پر اٹھا کے لے کے گیا تھا۔ قیامت آ گئی، آج بھی میرے سینے اور کندھے سے حضور کی پشت اور پیروں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بچے گھر کے اندر باپ آئے نا، باپ گھر کے اندر آئے تو بچوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا مجھے چیز دے یا 10 روپے دے۔ تو باپ خون ہونے کے ناطے کہتا چپ کرو، ایک ایک کر کے بتاؤ۔ جب بچے باپ کو کے سامنے شور مچائیں تو باپ کو سمجھ نہیں آتا، میں تو پردیسی ہوں، میں تمہاری سبحان اللہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اکٹھے کہا کرو اور جلدی جلدی، کیونکہ میں نے آگے جانا ہے، اور مصیبت یہ ہے جہاں میں نے جانا ہے وہ سیڑھی بڑی اونچی ہے، مجھے لفٹ 9:45 بجے لائٹ چلی جائے گی مجھے۔ یہ اسد اللہ کو پتہ ہے، میرا بڑا پیارا بچہ ہے یہ، میں رمضان المبارک میں 120 سیڑھیاں چڑھ کے گیا، 120 سیڑھیاں۔ وہ کہنے لگے تقریر سنا، میں نے کہا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، تو تقریر کی بات کر رہے ہیں۔ تو بس اب تھوڑا سنیں، کیونکہ میں بھی ابھی سفر کر کے مسلسل رستے میں نماز کے لیے رکا، واللہ 12:15 12:30 گھر سے نکلا تھا، اور یہ ٹائم مجھے سیدھا گاڑی کے اندر۔ دعویٰ تو ہمارے پاس آج اتنا بڑا ہے، کوئی ہمارے سامنے گستاخی کرے مر جائیں گے یا مارنے کو تیار ہو جائیں گے۔ دلیل اتنی ہے، 5 وقت کی اذان گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے، مسجد میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ دعویٰ تو ہمارے پاس اتنا موجود ہے، ادھار پیسے لے کے 12 ربیع الاول کو گلی سجائے گا۔ دلیل ہمارے پاس اتنی بھی کوئی نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضور کی سنت کو رکھ کے نہیں دیکھا ہے۔ دعویٰ تو ہمارے پاس اتنا بڑا موجود ہے، ربیع الاول کا مہینہ آنے کی دیر ہے، نالین مبارک سینے پہ لگ جائے گا۔ کتنا بے عقل انسان ہے، جوتی کو تو سینے پہ لگاتا ہے، چہرے کی چیز کو اٹھا کے پیروں میں پھینک دیتا ہے۔ میں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا، نہ میں کوئی فرقے والا، نہ میں فرقوں میں بانٹنے کے لیے آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک اعلان فرما دیا، او لوگو اپنے اپنے فرقے چمکانے والے سارے گمراہ ہو جائیں گے، کامیاب ہوگا وہی مان علیہ وصحابی، جو میرے ساتھ میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پہ زندگی گزار کے آئے گا۔ مجھے میری اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر بھی اسے پلاؤں گا، اللہ کے دربار میں اس کی سفارش بھی کر کے آؤں گا۔ دوست
दोस्तों अपनी कमियों को देखा जाए, जिंदगी बड़ी थोड़ी है। अल्लाह अकबर। अली गौहर साहब अल्लाह गनी, कितना अरसा कुरान की खिदमत की, कितना अरसा तुम्हारी मस्जिद का इमाम रहा, कहाँ चला गया। इतने नमाजी अल्लाह के वली के इंतजार में हुआ करते थे, मौली साहब आएगा, साईं अच्छो नमाज का वक्त आ गया, साईं आ जाओ, साईं आ जाओ। जब तक अली गौहर नहीं आता था, कोई अल्लाह के फर्ज पढ़ने को खड़ा नहीं होता था। रब्बे काबा की कसम है, जब वो दुनिया से गया कोई उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं रहा है। साईं मेरी बैठक में आ जाओ, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे मकान में आ जाओ, मेरे लिए दुआ कर दो। लेकिन जब साईं वाकई हकीकत के अंदर अल्लाह को प्यारा हो गया, रब्बे काबा की कसम है, सगा बेटा शफीक बाप को अपने घर के अंदर एक रात भी रखने को तैयार नहीं हुआ है। बल्कि मरे हुए बाप की वजूद की तो बहुत दूर की बात है। मुझे ईमानदारी से बताओ, पूछो इस बरादर से, अब्बा ने जो मरने पर जो कपड़े पहने थे वो कपड़े कहाँ चले गए। यकीन जानो लोग उतारना गवारा नहीं करते, लोग बटन खोलना गवारा नहीं करते, कैंची से काट के फेंक देते हैं। यकीन जानो फिर अब्बा नजर नहीं आता, मुर्दा नजर आता है। अगर बाप नजर आता तो बेटा बाप को नहलाता, बाप को हाथ भी लगाता, बाप को साबुन भी मलता, बाप को गुस्ल भी देता। यकीन जानो मरते ही रिश्ता टूट गया। अल्लाह अकबर। ऐसा मौत ने आन घेरा, ऐसा मौत का खौफ दिल में आया। बास जगह देखा सगी औलाद बाप को नहलाने के लिए तैयार नहीं हुआ करती है। चलो नहला तो कोई और देगा, गुस्ल तो कोई और दे देगा, कफन पे मट्टी तो कब्र के अंदर मट्टी तो कोई और डाल देगा, मैयत को कोई और दफना देगा। मोहल्ले वाले मरेंगे, कोई मरेगा, मोहल्ले वाले आके रोने लग जाएंगे, रिश्तेदार आके रोने लग जाएंगे, खानदान वाले आके रोने लग जाएंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, पता तो उस वक्त चला, प्यार का तो उस वक्त तक पता चला जब बाप का जनाजा आगे पड़ा हुआ था, बेटे को नियत बांधने का नहीं पता था। और मोहल्ले वाले, परदेश वाले, रिश्तेदार, गांव देहात वाले, गोठ बिराड़ी वाले सारे के सारे आकर जनाजा पढ़ के मगफिरत की दुआ करके चले गए। बेटे को मुंह के अंदर जुबान हिलाने की भी तौफीक नहीं मिली है। इसीलिए प्रोग्राम ये बनाए जाते हैं, प्रोग्राम ये सजाए जाते हैं, यकीन जानो ताकि इंसान इबरत का निशान, इंसान को पता। ये बड़ा मुझे भाई परेशान कर रहा है, मस्जिद का स्पीकर का है, मस्जिद वाला ला के दो मुझे यार, मुझे मस्जिद का नहीं है काम चल रहा। दुरूद शरीफ पढ़ के इसको हदिया करो। मैं एक बात करके जाऊंगा, मेरी बात से तायद करोगे। जिस तरह आप मेरे भाई, ये सोंड वाला भी मेरा प्यारा, मेरा भाई उम्र में भी मेरे से छोटा, मैं 46 से 50 के लगभग जा रहा हूँ, भी इसकी उम्र इतनी कोई नहीं। खुदा की कसम मशूरा दे के जाऊंगा, रोजी हराम ना करना, इसे किसी मेले पर ना चलाइयो, इसे किसी मेहंदी के फंक्शन पे ना चलाइयो, इसे कुत्ते बिल्ले की लड़ाई के ऊपर ना चलाइयो, इसे मल्लाखड़े के पर ना चलाइयो। तो कितने मुकद्दरों वाला 500 अफराद का मजमा बैठा है, तेरे साउंड सिस्टम की वजह से लोगों के कानों में आवाज आ रही है। रब्बे काबा की कसम है, पता नहीं कितने फरिश्तों की रहमत तेरे साउंड पे आ रही होगी। तेरा साउंड भी अल्लाह की मखलूक है, तेरी उंगलियां भी अल्लाह की मखलूक है, तेरा चलाना भी अल्लाह की मखलूक है। आज तौबा करके जाना भाई, हमारा काम तो तुम्हें बतलाना है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, वरना क़यामत के दिन हमारी तरफ तुम इशारा नहीं करोगे, हम तुम्हारी तरफ जरूर इशारा करेंगे। इलाही, हमने इन्हें हाथ जोड़ जोड़ के समझाया, लेकिन इनकी समझ में उस वक्त बात ही नहीं आई थी। यही बात दाढ़ी कटाने वालों से कहूंगा, यही बात नमाजों के छोड़ने वाले से कहूंगा। आवाज मेरी माई अदी तक जा रही है, बहन तक दी ध्यानी तक जा रही है। यही बात अपनी बेटी बहन से कहूंगा, खुदारा खुदारा सर से दुपट्टा ना उतारना। रब्बे काबा की कसम है, अगर सर से दुपट्टा उतारा, क़यामत के दिन मदनी करीम अलैहिस्सलाम तुझे हौज़े कौसर का पानी पिलाने से इनकार फरमा देंगे।
اتنی فرشتوں کی مار ہوگی، اتنی فرشتوں کی مار ہوگی۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا 1800 سال تک اللہ کے عرش کی طرف منہ کرتا رہے گا، 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا۔ بولتے بولتے انسان کی آواز میں دھبی ہو جائے گی، گلا پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگ جائے گا، بولتے بولتے انسان کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد مالک جواب دے گا اور اتنا زوردار جھڑکے گا، میدان محشر میں سارے کانپنے لگ جائیں گے اور کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ خبردار خبردار فرشتوں، اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دو، فرشتے اس کے منہ کو جبڑے کو توڑ کے رکھ دو۔ آج یہ مجھے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا کہنا آج مجھے پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ مار مار کے فرشتے ادموا کر دیں گے، ایک آواز لگے گی الم یاتیکم نذیر، کیا تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ میں نے 5 وقت کی اذان دلوا کر تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں پند و نصیحت کروا کر مسجد کے اندر تقریریں کروا کے ڈرایا، میں نے قرآن جیسی لاریب کتاب تمہارے اندر بھیج کر تمہیں ڈرایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ والا سارا بالوں کا حصہ سفید ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہ نہ گیا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اندر جب حجرے میں گئے تھے جوانی چھائی ہوئی تھی، بوڑھے کیسے ہو گئے؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ ابھی ابھی جبرائیل سورہ ہود لے کے آیا، سورہ نبا لے کے آیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سورہ نبا میں مجھے جہنم کے بارے میں اتنا ڈرایا، خوف کی وجہ سے میں محمد بوڑھا ہو گیا۔ جناب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا او میرے بیٹے عیسیٰ، پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں کمال رکھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوڑی پہ ہاتھ پہ رب صحیح شفا عطا فرما دے، اللہ اکبر، جانور بنائے مٹی کا پھونک مارے اللہ ہوا میں اڑا دے، مردے کی قبر کے پاس جا کے کہے کم باذن اللہ، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جا، قبر سے مردہ نکل کے باہر آ جائے۔ کہا جی اماں، کہا بیٹے جب میں مر گئی، میں تو تیری ماں ہوں، میں نے تجھے بڑے ناز و نام سے پالا، میں نے تجھے بڑے پیار محبت سے پالا، اور میرے بچے اگر میں مر گئی تو کیا مجھے بھی زندہ کرے گا؟ جی اماں تیرا حق تو پہلے ہے، سب سے پہلے تجھے زندہ کروں گا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، کسی پیاری نہیں ہوتی، میری ماں بڑی لاڈلی ہے، کیونکہ میرا باپ تو تھا کوئی نہیں، بچپن تیرے حوالے ہوا، بوڑھا تیرے حوالے ہوا، لڑکپن تیرے حوالے ہوا، جوانی تیری حوالے ہوئی۔ اماں جان میری راز و نیاز کی مالک تو ہے، سب سے پہلے تجھے جگاؤں گا، اماں تیرے بنا میں کیسے رہوں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی بیٹے میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، خدا را مجھے نہ اٹھائیو، مجھے نہ جگائیو۔ اماں جان کیوں؟ کہ میں نے سنا خالو زکریا علیہ السلام سے، فرمایا موت کے وقت جب جھٹکا لگتا ہے ایسی کڑواہٹ منہ میں آتی ہے، قیامت کی صبح تک کڑواہٹ نہیں جاتی۔ بیٹے میں ایک وقت مرتبہ منہ کڑوا کر لوں، دوسری مرتبہ کڑوا کرنے کی تیری ماں میں ہمت کوئی نہیں۔ رات کو جا کر میرے عزیزوں سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں کر کے دیکھنا، ان ہاتھوں سے تم نے کتنوں کو قبر میں اتارا، ابا کو قبر میں اتارا، اماں جان کو قبر میں اتارا، سائی نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا، اللہ اکبر، علی گوہر صاحب کو ان کے نمازیوں نے قبر کے اندر اتارا، اللہ غنی۔ میرے عزیزوں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر کھڑی تھی، صحابہ کرام کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی، حضرت بلال کو دیکھا خاموش، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کونے میں پریشان بیٹھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے حال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. صحابہ پریشان ہو گئے. اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت بلال بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے, ابو ہریرہ جا رہے تھے. اما فاطمہ نے آہستہ سے کہا, او میرے ابے کی مسجد کے مؤذن بلال ذرا ادھر آ, اور میرے ابے کے خادم انس ذرا ادھر آ. دونوں حضرات قریب آ گئے. فرمایا تم نے کیسے گوارا کر لیا, میرے باپ کے چہرے پر منومن مٹی ڈال کے آ گئے. اب تمہیں مدینہ نظر آئے گا, ممبر نظر آئے گا, محراب نظر آئے گا, ممبر پر بیٹھ کے تمہیں اللہ کا قرآن سنانے والا نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ قبر مبارک موجود تھی, ساوے رنگ کا سبز رنگ کا روزہ مبارک بھی موجود تھا, جنت البقیع موجود تھی, صحابہ کی قبریں موجود تھی, اللہ اکبر, مسجد نبوی موجود تھی, ریاض الجنہ موجود, میرا عزیزو باب السلام موجود, صفہ کا چبوترا موجود تھا, اللہ غنی حضور کی تہجد کی جگہ موجود تھی, کملی والے کا منبر موجود تھا, محراب موجود تھا. اللہ اکبر. بلال چیخے مار کے رویا کرتا. کسی نے پوچھا بلال کیا بات ہے, کہ اللہ کی قسم روٹی روٹی نہیں لگتی, کپڑا کپڑا نہیں لگتا, مجھے یقین ہی نہیں آتا کملی والا محمد ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. آخری وقت تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے, اور تکلیف بار بار آ رہی تھی, یوں کر کے مکہ دیوار کی طرف مار رہے تھے. بیوی نے دیکھا بلال بڑا پریشان ہے. بیوی کہنے لگی, ہائے میں مر گئی, ہائے میں مر گئی, ایسا وقت تو میں نے اپنے شوہر پہ کبھی نہیں دیکھا, یا اللہ اتنی بڑی مصیبت موت کی. از بلال نے یوں کر کے بیوی کی طرف موڑا, کیسے موت نہ کہے, اسے رات کا پیغام کہہ دے. بیوی کہنے لگی, بلال رات کا پیغام کیسے, کہ اسی دل کے انتظار کے لیے بلال جیتا تھا, کب موت آئے گی. بلال دنیا زندگی مانگتی ہے, تو موت مانگ رہا ہے, کہ رب کعبہ کی قسم موت تمہان سے نہیں مانگ رہا, بلکہ ارادہ یہ تھا کب وہ دن آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آ جائے گا. بیوی کہنے لگی, راز کی بات تو بتلا, کہ رب کعبہ کی قسم ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر رسول اللہ کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا. جاؤ جا کے میرا عزیزو اس شکر کے علاقے میں تمہیں فلیٹ بنانے کی, تمہیں کالونی بنانے کی, تمہیں پلازا بنانے کی, تمہیں مکان بنانے کی جگہ نظر آئے گی, قبرستان میں قبر بنانے کی جگہ نظر نہیں آئے گی. ذاکر حسین نام ہے. ذاکر حسین صاحب سے پوچھو, جب بیٹی کا جنازہ لے کے گئے تھے قبر کے ساتھ خبر جڑی پڑی تھی. بھائی محمد شفیق و برادران اور نمازیوں سے پوچھو, جب علی گور صاحب کا حضرت کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے, خدائے پاک کی قسم قبرستان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اب بھی یقین نہیں آتا جینا کم ہے مرنا زیادہ ہے. جرت ہے, تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے, جاؤ جا کے کسی قبر والے کے پاس جا کے رات کو لیٹ کے دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے گئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, او لوگو جب دنیا تمہارے گھر دل کے اندر گھر کرنے لگے قبرستان جایا کرو. اب جاتے کب ہے, ایسے ویلے میں جب لوگوں کا رش ہو. کیا لے کے گئے ہو میرے عزیزو, گلاب کے پھول لے کے چلے گئے, اگربتیاں لے کے چلے گئے, دن کے اجالے میں گئے, ایک نہیں گئے دو چلے گئے. فرمایا جب مال دل کے اندر گھر کر جائے, دولت سے محبت ہو جائے, اللہ سے محبت کم ہو جائے, نماز پڑھنے کو دل نہ کرے, روزہ رکھنے کو دل نہ کرے, زکات دینے کو دل نہ کرے, اپنی زمین کا عشر دینے کو دل نہ کرے, اللہ اکبر, دل سے رحم ختم ہو جائے, آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے. فرمایا شام کے وقت قبرستان جایا کرو جب اندھیرا ہونے والا ہو, جب قبروں میں اجاڑ پڑا ہو, اس وقت بیٹھ کے سوچا کر ان قریب میں نے بھی قبر کے اندر آنا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے مغرب کے بعد قبر کے اندر قبرستان میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا, ان قریب تیری قبر بھی بنے گی, تو دیکھتا رہ جائے گا, تجھے بھی قبر کے پاس چلنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا.